بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو انگلش وذ سر ہارون۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے ایڈجیکٹیو کلاز۔ لوگ ایڈجیکٹیو کلاز کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں اور وہ اس سے ایک معرکہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے ایڈجیکٹیو کلاز بہت آسان ہے تمام کلاسز میں، تو آئیے چند منٹوں میں اس کو سیکھتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو کلاز، سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ ایڈجیکٹیو کیا ہے۔ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ which modifies a noun or pronoun۔ یہ لکھا کرے آپ، ایڈجیکٹیو از اے ورڈ which modifies a noun or pronoun۔ اب clause کیا ہے؟ clause is a group of words having subject and verb۔ الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس میں سبجیکٹ اور ورب ہو، اس کو ہم clause کہتے ہیں۔ اب آپ اگر کمپلیٹ میننگ دیتا ہے تو اس clause کو ہم انڈیپینڈنٹ clause کہتے ہیں، اور اگر کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا تب اس کلاس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں۔ لیکن کلاس کی ڈیفینیشن میں میننگ کی بات نہ کرے، بس آپ اس طرح کہیں a group of words having subject and verb، الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس میں سبجیکٹ اور ورب ہو۔ اب ایڈجیکٹیو کلاس کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو کلاس is a clause that function as an adjective۔ ایڈجیکٹیو کلاس وہ کلاس ہوتا ہے جو ایڈجیکٹیو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب ایڈجیکٹیو کیا کرتا ہے؟ ایڈجیکٹیو ناؤن اور پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے، تو ایڈجیکٹیو کلاس بھی ناؤن اور پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں ایڈجیکٹیو کلاس کی انٹروڈکشن کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو ریلیٹو پروناؤن جاننا ضروری ہے۔ ریلیٹو پروناؤن یہ الفاظ ہیں who, whom, which, that, whose، ان کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، ان کو ریلیٹو پروناؤن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ they relate an adjective clause with the main clause، یا they relate an adjective clause with the noun in the main clause۔ یاد رکھیں adjective clause noun اور pronoun کے بارے میں معلومات اور تفصیل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جملے کی طرف دیکھیں، the boy is my son، وہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ the boy is my son، وہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ کون سا لڑکا؟ لڑکے تو بہت زیادہ ہیں، مجھے بتاؤ کون سے لڑکے کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں who won the race، وہ لڑکا جس نے ریس جیتا۔ اب یہ جو کلاز ہے اس میں یہ ہے who، یہ پروناؤن ہے تو سبجیکٹ بنا، اور یہ جو one ہے یہ ورب ہے تو یہ کلاز بن گیا۔ سبجیکٹ پلس ورب، it became clause۔ اب یاد رکھیں who won the race یہ اس بوائے کی بات کرتا ہے، تو the boy وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ who won the race، جس نے ریس جیتا is my son، وہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہاں یہ جو پورا کلاز ہے یہ اس نون کی بات کرتا ہے، اور جو کلاس نون کی بات کرتے ہیں اس کو ہم ایڈجیکٹیو کلاس کہتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، آپ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ the boy وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ who won the race، یعنی میں عام لڑکے کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ لڑکا who won the race، جس نے ریس جیتا is my son، وہ میرا بیٹا ہے۔ دوسرے ایگزامپل کی طرف دیکھیں، the man whom I met is a doctor۔ اب یہاں the man وہ آدمی، یاد رکھیں یہاں ہم نے who لگایا کیونکہ یہ ڈوئر ہے۔ ڈوئر کے لیے، کام کرنے والے کے لیے، سبجیکٹ کے لیے ہم who لگاتے ہیں، اور آبجیکٹ کے لیے ہم whom لگاتے ہیں۔ اب یہاں اس بندے نے کام نہیں کیا ہے، the man I met، جس سے میں مل چکا ہوں، وہ بندہ مجھ سے نہیں مل چکا ہے۔ اگرچہ جو meet ہے ریسپروکل ورب ہے، وہ بھی ضرور مل چکا ہوگا لیکن ابتدا میں نے کیا ہے۔ the man وہ آدمی، کون سا آدمی؟ whom I met، جس سے میں ملا، میں ان سے مل چکا ہوں، میں اس کے ملنے کے لیے گیا ہوں۔ so the man وہ آدمی whom I met، یاد رکھیں یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ ریلیٹو پروناؤن میں یہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ سبجیکٹ کے طور پر، یعنی جو بندہ کام کرتا ہے اس کے لیے آپ نے who کا استعمال کرنا ہے، اور جس بندے پہ کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے whom کا استعمال کرنا ہے۔ ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو whom ہے یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ جب یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے تو اس کے بعد ضرور سبجیکٹ ہوگا، تو جملے کا سبجیکٹ یہ ہے the man وہ آدمی، کون سا آدمی؟ whom I met۔ اب whom I met یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے۔ کیوں کلاس ہے؟ اس میں یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ کلاس بن گیا۔ کلاس تو ہے لیکن یہ جو پورا کلاس ہے یہ اس ناؤن کی موڈیفیکیشن کرتا ہے، اس ناؤن کی تفصیل دیتا ہے،
تو لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو کلوز. ایڈجیکٹو کلوز. تو ہو اور ہوم میں فرق یہ ہے کہ جس بندے کی آپ بات کرتے ہیں اگر وہ کام کرنے والا ہے تو ہم ہو لگائیں گے, اور اگر ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں اس پہ کام ہوا ہے, وہ ریسیپینٹ ہے, وہ آبجیکٹ ہے, تو پھر ہم whom کا استعمال کریں گے. مثال کے طور میں کہتا ہوں this is the student whom I beat. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو میں نے مارا, اس نے مجھے نہیں مارا ہے. whom I beat, جس کو میں نے مارا. اور اگر میں کہتا ہوں this is the student, یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے who beat my son, جس نے میرے بچے کو مارا, تو جب کام کرنے والا ہوگا تب ہم who لگائیں گے, اور اگر اس پہ کام ہوا ہے پھر ہم whom لگائیں گے. امید ہے کہ آپ یہ پوائنٹ سمجھ چکے ہوں گے. تیسرا ایگزامپل ہے the book. the book, وہ کتاب. is interesting. the book is interesting. کتاب دلچسپ ہے. کون سی کتاب؟ میں کہتا ہوں وہ کتاب. کون سی کتاب؟ which you gave me, جو آپ نے مجھے دیا ہے. اگر آپ یہ نہ بھی لگائے تب بھی جملہ کچھ نہ کچھ صحیح بن جاتا ہے, اگر جس میں کمی رہتی ہے. the book is interesting, وہ کتاب دلچسپ ہے. کون سی کتاب؟ the book which you gave me. اب یہاں یہ پروناؤن ہے, یہ سبجیکٹ بنا, اور یہاں بھی یہ سبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ بنا اور یہ ورب بنا, تو یہ کلوز ہے, اور یہ اس کتاب کی بات کرتا ہے. کتاب ناؤن ہے. تو آسان یہ بھی آپ سیکھیں کہ جتنے بھی ایڈجیکٹو کلاسز ہوتے ہیں وہ ہم ناؤن کے فوراً بعد لگاتے ہیں. ایڈجیکٹو کلاس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناؤن کے فوراً بعد لگاتے ہیں, اور ناؤن کلاس کو جس پر ہم بات کریں گے اس کو ہم ورب کے فوراً بعد لگاتے ہیں. ایڈجیکٹو کلاس directly follows a noun while noun clause mostly follows a verb. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. the book, وہ کتاب. کون سی کتاب؟ which you gave me, جو آپ نے مجھے دیا. یہ جو کلاس ہے یہ ایڈجیکٹو کلاس ہے کیونکہ یہ ناؤن کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم which کو چیزوں کے لیے لگاتے ہیں, اور who کو ہم لوگوں کے لیے لگاتے ہیں. who اور whom یہ people کے لیے لگاتے ہیں, اور جو that ہے یہ people کے لیے بھی لگاتے ہیں اور یہ چیزوں کے لیے بھی لگاتے ہیں. تو ہم یہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں the boy that won the race, یہ بھی ٹھیک ہے. اگر یہاں who کی جگہ ہم that لگائے پھر بھی ٹھیک ہے, اور یہاں اگر which کی جگہ ہم that لگائے تب بھی ٹھیک. the book that you gave me is interesting. اس میں کچھ تفصیل ہے جو بعد میں ایک دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. چوتھا ایگزامپل ہے it is the movie, یہ وہ فلم ہے. کون سی فلم ہے؟ that everyone likes. یہاں ایڈجیکٹو کلاس پہ جملہ بالکل ختم ہو چکا ہے, یہ ایڈجیکٹو کلاس ہے. this is the movie, یہ وہ فلم ہے. کون سی فلم ہے؟ that everybody likes. that everybody likes, جو ہر آدمی پسند کرتا ہے. تو یہ ایڈجیکٹو کلاس ہے, آخر میں آیا ہے اور یہ اس نون کو موڈیفائی کرتا ہے, تو یہ ایڈجیکٹو کلاس بن جاتا ہے. آخری ایگزامپل ہے this is the student, یہ وہ طالب علم ہے. کون سا طالب علم ہے؟ whose father is a doctor, جس کا. یہ ہم پوزیشن کے لیے لگاتے ہیں. جب ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں, قبضے کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم whose کا استعمال کرتے ہیں. this is the student, یہ وہ طالب علم ہے. کون سا طالب علم ہے؟ اب اس طالب علم نے کوئی کام نہیں کیا ہے, نہ کسی نے اس پہ کام کیا ہے, بلکہ اس طالب علم کی ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں, ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں this is the student, یہ وہ طالب علم ہے. کون سا طالب علم ہے؟ whose father is a doctor, جس کی والد ڈاکٹر ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ کی تفصیل ہے, لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو کلاس. ایڈجیکٹو کلاس. تو ایڈجیکٹو کلاس کی انٹروڈکشن کے لیے ہم ریلیٹو پروناؤن بھی لگاتے ہیں اور ریلیٹو ایڈورب بھی لگاتے ہیں جو وائی, وین اور ویئر ہے, جس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو فرق سمجھاؤں گا کہ ریلیٹو پروناؤن اور ایڈورب میں فرق کیا ہے, کیوں ہم اس کو ایڈورب کہتے ہیں اور اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز گیو می a beautiful comment in the comment box. Thank you for watching the video.